جی اپنے بچے کو بتائیں اور تو انہوں نے بالنا کھیلتا تھا پہ حالات جٹا نہ منڈا ہے اللہ ماشاء اللہ. اگر ابا جی یہ سبق پڑھائیں تو تکبر کا درس آیا کہ یہاں عاجزی کا درس آیا؟ اس کو کہنا چاہیے تھا بیٹا یہ تو اللہ کی تقسیم ہے پر مخلوق ساری رب کی ہے. کہا بیٹے کبھی تکبر نہ کرنا, چال اور گفتار میں تواضع اختیار کرنا. یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی. اس میں کہیں فرمایا کہ ذرا دھیان سے رزق کمانا, کہا کہیں ان توجہ سے افسر بن جانا, یہ کہا ہے. بچہ انسان بن جائے نا تو ساری افسریاں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں, اور اگر وہ انسان نہ بنے, اگر وہ افسر بھی بن جائے تو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں, مزدور بھی ہو تو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں, اس کے بیوی بچے بھی. اللہ کرے کہ ہم انہیں انسان بنانے میں کامیاب ہو جائیں. تھوڑا اور مختصر کرتا ہوں, آگے سورہ سجدہ شروع ہو جاتی ہے. اس کی آیت نمبر 7 سے انسان کی مٹی سے پیدائش اور نسل انسانی کے لیے جوہر حیات, نفع, روح, کان, آنکھ اور دل جیسی نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. پھر آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں, سجدے میں گر جاتے, تکبر نہیں کرتے. ان کے پہلو عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے بستروں سے دور رہتے, وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں. پھر آیت نمبر 18 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے, مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے. باعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ نے مہمانی تیار کی ہے, جبکہ فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر آگے سورہ احزاب شروع ہوتی ہے. سورہ احزاب, اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کسی انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے. دل ایک ہے, آنکھیں کتنی ہیں, کان کتنے, پیر کتنے, 2 ہونٹ کتنے, لیکن اللہ فرماتے ہیں دل میں نے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں تم مجھے رکھ لو, ایک میں میرے دشمن کو رکھ لو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں اسلام ہو دوسرے میں کفر ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں میرا محبوب ہو اور دوسرے میں تم نے کسی دنیا دار کو بٹھایا ہو. دل ایک ہے تو محبوب بھی ایک ہی ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی کسی شاعر نے یہ شکوہ کیا ہے, وہ بھی شکوہ نہیں, اس نے اپنی بات کی, ہم اپنے لفظوں میں لیتے ہیں نا. یوں سمجھ لیں کہ کسی نے کہا کہ میں حضور سے محبت کرتا تھا تو مجھے تڑپ لگ گئی, تو تڑپ کا مزہ بڑا آیا. اعلیٰ حضرت نے بھی کہا نا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ اتنا میں تڑپا ہوں اپنے محبوب کے لیے, تو تڑپ کا بھی ایک مزہ ہے. تو کہتا ہے وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا, میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دل ایک ہے تو محبت بھی ایک ہی ہونی. اسی آیت میں فرمایا کہ منہ بولے بیٹے وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کی پرورش کی تھی تو کچھ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. فرمایا نہ بھائی زید بن حارثہ ہی کہو, زید بن محمد نہیں کہہ سکتے. تو منہ بولا بیٹا حقیقی وارث نہیں ہوتا, یہ اللہ نے قانون بنا دیا. تو اس لیے یہ جو بچہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں لیتے ہیں تو اس کی ولدیت اصل لکھوایا کریں, اپنی نہ لکھوایا کریں. ہاں اگر آپ نے جائیداد میں سے اپنی مرضی سے کچھ ہے دینی ہے تو زندگی میں دے دیں, لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے اصل باپ کا انعام ہے. پھر آیت نمبر 6 میں فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, فرمایا یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے. اور ایک اولا کمانا اقرب کیا گیا کہ نبی پاک مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. جان کتنی قریب ہوتی ہے کسی کو پتہ ہے؟ کسی سائنسدان کا قول, کسی ڈاکٹر کا, تو جو سائنس آج تک یہ نہیں بتا سکی کہ جان کتنی قریب ہے, وہ اس کا پتہ کیسے بتائے کہ جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے. فرمایا محبوب جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں. آیت نمبر 7 میں انبیاء کرام کے فرائض رسالت کے متعلق لیے گئے وعدے کا ذکر ہے. پھر آیت نمبر 8 سے غزوہ خندق, جس کو غزوہ احزاب قرآن مجید نے کہا, اس غزوے کا بھی ذکر ہے. غالباً آیت نمبر 8 سے لے کر کوئی 20 آیت تک اس غزوے کا مختلف انداز میں سورہ احزاب کے اندر اللہ کریم نے 21ویں پارے میں ذکر فرمایا. کچھ یہودی بڑی بدعہدی کرتے تھے تو حضور نے انہیں وہاں سے نکال دیا, تو وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے. انہوں نے شرارت کی, مکے گئے اور مکے والوں کو تیار کیا کہ اس وقت بدر میں تم مسلمان تم سے جیت گئے تھے, تو دیکھا نہیں تم نے احد میں پھر تم جیت گئے معاذ اللہ, تو آؤ حملہ کرو ہم تمہاری مدد کریں گے. ابو سفیان کو تیار کیا اور کئی لوگوں کو تیار کیا, اور پھر بنو غطفان ایک قبیلہ تھا اس کو بھی ساتھ ملایا, کچھ اور قبیلوں کو ساتھ ملایا, تو تقریباً 10-12 ہزار کا لشکر لے کر انہوں نے مدینے پہ حملہ کیا, تیاری کی. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا, بھائی خبر ملی ہے وہ تو آ رہے ہیں 10,000 کا لشکر لے کے, کیا کرنا ہے؟ سارے لوگ میٹنگ میں بیٹھے تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا, عرض کی حضور ہمارے علاقوں کے اندر جب اس طرح کا ماحول ہوتا تھا تو خندق کھودی جاتی,
ایک چوڑی خندق جس کو دشمن پھلانگ نہ سکے، اس میں آگ جلائی جاتی، گھوڑا کتنی کچھ چھلانگ لگا لے۔ مدینے کے تین طرف ایسے ہی کہیں باغات ہیں، کہیں بڑی آبادی ہے گنجان آباد، کہیں پہاڑ ہیں، تو جو حصہ خالی ہے جہاں سے خطرہ ہے وہاں خندق کھود دیتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا تمہاری بات مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ آج کل بھی ویسے بڑے چھوٹوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور چلو میں بھی ایک بات کہہ ہی دیتا ہوں، اگر کئی دفعہ بندہ شاگردوں مریدوں سے مشورہ کر لے تو چوڑ بھی بڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ آپ مشورہ لے لینا، تو مشورہ تو آج کل ویسے بھی کوئی نہیں دیتا، جو بھی دیتا حکم ہی دیتا ہے، یعنی اگر آپ نے بات مان لی تو ٹھیک ہے، نہ مانی تو بندہ ناراض ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ نے مشورہ دیا تھا کہ حکم دیا تھا؟ اگر تو حکم دیا تھا تو پھر چلو گستاخی ہو گئی، اگر مشورہ تھا تو مشورہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جائے۔ اب بہت کبار صحابہ نے یہ کہا کہ باہر جا کے جنگ لڑیں گے، اندر رہیں گے تو بزدل سمجھیں گے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، سلمان فارسی بات ٹھیک کرتا ہے۔ اب باقی ناراض ہو گئے، واک آؤٹ کر گئے، کسی نے شکوہ کیا بعد میں؟ مزاج کو سمجھے، اسلام کے مزاج کو سمجھے۔ میں جمعے میں بھی کہہ رہا تھا ہماری سب سے زیادہ لڑائیاں پتہ کیا ہیں؟ انہوں نے پوچھے ہی نہیں، اس سب سے بڑی لمبی چوڑی لڑائی اس کا نام ہے نانا جی بگڑ گئے، دادا جی بگڑ گئے، ابا جی بگڑ گئے، اور موٹی بات کیا ہے؟ انہیں سانو پوچھا نہیں، مرضی کر لی۔ یہ سب سے بڑی آپ ٹٹول کے لیں پیچھے سے تو یہ جملہ برآمد ہو جاتا ہے، اب اس کا کیا حل کیا جائے؟ اور اس کی توبہ بھی کوئی نہیں، اللہ معاف کرے، یعنی معافی بھی نہیں ملتی اس فکرے کی۔ تو حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر حضور نے نا خندق کھودنے کا ارادہ فرمایا۔ 40 گز خندق کھودیں گے 10 بندے مل کے، 10 آدمیوں کو کہا 40 گز خندق کھودنی ہے اور یہ 5 گز گہری ہونی چاہیے۔ اب خندق کھودنے لگے اور اتنی زیادہ قحط کا زمانہ تھا کہ صحابہ نے پیڑ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودی، اور وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک چٹان نہیں ٹوٹتی تھی تو نبی پاک نے پھر آ کے 3 ضربیں لگائیں اور ہر دفعہ فرمایا لو بھائی ملک شام کی کنجیاں بھی اللہ نے مجھے دے دی، یمن کی بھی دے دی ہیں، ایران کی بھی دے دی ہیں۔ اب وہ خندق کھود لی، کافر آ گئے 10-12 ہزار کا لشکر لے کے۔ ان کا تو خیال تھا کہ نہ کوئی تیاری نہ پروگرام، اور اتنے تو بندے نہیں مدینے میں، 10,000 آدمی کہاں سے آئے گا مقابلہ کر۔ لیکن جب خندق دیکھی تو حیران ہو گئے۔ اب خندق کے اس پار انہوں نے خیمے لگا لیے، اس پار مسلمان تھے۔ ایک جگہ سے تھوڑی سی خندق جو تھی وہ کم چوڑی تھی، تو وہاں سے عمر بن عبد ود بہت بڑا پہلوان تھا، بہت بڑا، یہ جنگ بدر میں زخمی ہوا تھا تو بھاگ گیا تھا۔ اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اتنی دیر تک سر میں تیل نہیں لگاؤں گا، اتنی دیر معاذ اللہ مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لوں گا۔ تو یہ آیا اس دن جب میدان کے اندر آیا نا، چھلانگ لگائی گھوڑے کو اس نے کسی طریقے سے، تو گھوڑا اس کا ایک جگہ سے کم چوڑی تھی وہاں سے کراس کر گیا، اٹھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 آدمی کا مقابلہ کرتا۔ گھوڑے کی چھلانگ لگائی، گرا، گھوڑا بھی گرا، یہ بھی گرا، پھر اٹھا، توڑ کے کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے میں تو سامنے آئے۔ اس نے پہلا اعلان کیا تو مولا علی شیر خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا میں کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی ٹھہر جائیے، عمر بن عبد ود ہے، 1000 کے مقابلے میں لڑتا ہے۔ عرض کی حضور میں بھی تو اسد اللہ ہوں نا، لڑتا ہے تو پھر کیا ہوا، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، مجھے جانے دے۔ جب تیسری دفعہ وہ پکارا تو حضرت علی کہنے لگے حضور بس کریں، اب تو حد ہو گئی، میں ضرور جاؤں گا۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے ذوالفقار حیدری عطا فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا یوں نکلے وہاں سے کہ جیسے شیر کچھار سے نکلتا ہے، اور جب آئے نا سامنے تو کہنے لگا تیرا کیا نام ہے؟ آپ فرمانے لگے علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب، یہ میرا نام ہے۔ کہنے لگا میں نہیں تجھ سے لڑتا، تیرا باپ میرے باپ کا دوست تھا۔ حضرت علی فرمانے لگے بہانے نہ کر، علی کا نام سن کے بہانے کرتا ہے، تیرا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میرا دوست بھائی وہی ہے جو محمد عربی کا دوست ہے، میدان میں آ مقابلہ کر۔ اس کو بات سن کے اتنا غصہ آیا، کہنے لگا پھر تم لڑو گے؟ حضرت علی فرمانے لگے سنا ہے تو 2 باتوں میں سے ایک قبول کر لیا کرتا ہے، کیونکہ میں نے بھی پہلوانوں کی ساری باتیں سنی ہیں۔ تو کہنے لگا وہ کیا؟ حضرت علی فرمانے لگے سنا ہے تو 2 میں سے ایک قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا پھر 2 ہی باتیں، یا اسلام قبول کر لے یا میدان میں آ جا، ایک رکھ لے۔ کہنے لگا وہ تو نہیں میں قبول کرتا۔ حضرت علی فرمانے لگے پھر ڈر نہ، سامنے آ۔ اس نے بڑی زور سے حملہ کیا حضرت علی پہ، بڑی زور سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر زخم بھی آیا، میں پوری بات عرض کروں گا، اور ساری زندگی اس کا نشان مبارک سر پہ رہا، ساری زندگی۔ تو جب اس نے حملہ کر لیا تو پھر حضرت علی نے بغیر بتائے حملہ نہیں کیا، فرمانے لگے بھئی تیری باری ختم ہو گئی یا میری باری ہے؟ ذرا سنبھل کے رہنا، علی آنے لگا ہے، میں پشت پہ وار نہیں کرتا، میں بتا کے آیا کرتا ہوں، انا اسد اللہ و رسول، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، رسول اللہ کا بھی شیر ہوں۔ فرمایا ذرا تیاری کر لے۔ حضرت علی نے ایک ہی ضرب لگائی، ایک ہی۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب دونوں گتھم گتھا ہوئے تو ریت اتنی اڑی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں لوگ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے تھے، اور جب ریت چھٹی نا تو کہتے ہیں وہ زمین پہ پڑا تھا، اس کے 2 ٹکڑے تھے اور علی شیر خدا اس کی چھاتی پہ گڑے تھے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا اس وقت، فرمایا خندق کے دن علی کی ایک ضرب ساری کائنات کی نفلی عبادتوں سے بہتر ہے۔
सारी दुनिया की नफली इबादतों से मौला अली की वो ज़रब बेहतर है। एक महीने तक काफिरों ने वहां खेमे लगाए रखे। एक दफा हजरत अली ने एक बंदा काटा, फिर दोबारा जरूरत कोई नहीं की किसी ने आगे आने की, ना किसी ने बताया कि वहां से है रास्ता निकल जाओ, कोई आया नहीं। फिर अल्लाह ने फजल फरमाया, जिसका यहाँ अल्लाह ने आयत नंबर 8 से आगे जिक्र फरमाया। यहाँ फिर अल्लाह ने फजल फरमाया, उनके खेमे लगे थे, ठंड बड़ी थी तो रब करीम ने हवा भेजी, ठंडी हवाएं चली, आंधी आई, खेमे उखड़ गए, जानवर उनके रस्से तोड़ा के भाग गए। अबू सुफियान कहने लगा भाई बात यह है कि महीना हो गया मैं यहाँ, ना वो हमारे काबू आए, ना कोई बात मसले का हल हुआ। ये जो तूफान है ना, इसमें मैं तो नहीं रह सकता, तुमने रहना तो रहो। उसने सबसे पहले वो बैठा ऊंट पर, और रवायत में कितनी तेजी से बैठा कि उसके ऊंट का पाँव बताता, उसे ये भी याद ना रहा। ऊंट को उठाता है तो उठता नहीं। तो किसी ने कहा सरदार तुझे तो भागने की इतनी जल्दी है, तो तुमने ऊंट का पैर भी नहीं खोला, रस्सी तलवार से काटी, जब वो भागा तो सारे पीछे भाग गए। मेरे हबीब फरमाने लगे देखो रब करीम ने हमें बगैर जंग के ही फतह अता फरमा दी। उस सारी जंग के अहवाल इस पारे के अंदर रब करीम ने बयान फरमाए। इसको जंग अज़ाब भी कहते हैं और जंग खंदक भी कहते हैं। फिर आयत नंबर 21 में फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया बेशक तुम्हारे लिए नबी पाक की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। तुम्हें दाएं बाएं जाने की जरूरत ही कोई नहीं, जिधर जिधर हुजूर जाते हैं पीछे पीछे जाओ, ये रास्ता तुम्हें रब करीम की बारगाह नाज के करीब कर देगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 26 में जो बनु कुरैज़ा हैं उनकी बदअहदी को बयान किया, उनके मुहासरे को, और फिर उनके कलों से उतरने को, इनके कत्ल करने को, कैदी बना लेने को, इनकी ज़मीनों मकानों मालो मता के मुसलमानों के वारिस बनाने का बयान। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। जिंदगी में जहाँ तक वफा की चल दिए अब सनाखरी हश्र में फिर मिलेंगे दोस्तों। कहना सब जीत जी के शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, समझने को है दम निकलने को है, अब है किस्सा तमाम आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। मुझको नहला के कह दिए हो चुके दिल के माँ भाई बहन, मौत दी दोस्तों आज हैरत में है, हो चुका इंतजाम आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। और इस पारे के आखिर में अल्लाह करीम ने एक बात को और बयान किया, उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात को दावत दी गई कि आप दुनिया की ज़िंदगी की जीनत आपको चाहिए, आप उसे इख्तियार करना चाहें तो उसकी भी इजाज़त है, अल्लाह ने इजाज़त दे दी। और अगर अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत आपको मतलूब है तो फिर अल्लाह यकीन दिलाता है कि आपको वो चीज़ नसीब हो जाएगी। असल में ना ये भी थोड़ा सा पस मंज़र है, इस पर भी लोग अर्ज़ा सराई करते हैं, तो मेरा ख्याल है इसको भी ज़रा खोल दूँ थोड़ा। एक ज़माना तो वो था जब गुर्बत थी, फिर अल्लाह ने माल दिया, बनु कुरैज़ा बनु नुज़ैर बड़े बड़े इलाके फतह हुए, माल आया तो बाकी लोगों में माल बचता था। तो जो सहाबा कल गरीब थे, माले गनीमत की वजह से अमीर हो गए, उनकी बीवियाँ बड़े बड़े अच्छे लिबास पहनती, खाना खाती, सारा कुछ होता। तो अज़वाज मुतहरात ने एक दिन नबी करीम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक तो हालात और थे तो हम भी खामोश थे, अब तो अल्लाह का फजल है, लेकिन आपके पास जो आता है आप बांट देते हैं, अगर कुछ ना कुछ हमें मुयस्सर आ जाए। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इस बात को पसंद नहीं किया, हुजूर नाराज होकर चले गए। फिर रब करीम ने ये आयात नाजिल फरमाई, फरमाया तुम्हें दुनिया की जीनत चाहिए या तुम्हें अल्लाह का रसूल चाहिए?
تو بیک زبان تمام ازواج نے کہا، بیک زبان ساری ماؤں نے کہا ہمیں نہیں دنیا چاہیے، ہمیں تو مصطفیٰ کریم کا قرب چاہیے۔ سب نے کہا کہ ہمیں تو نبی پاک کا قرب چاہیے، ہم اسی طرح رہیں گی، خدر کا لباس پہن لے گی، ایک وقت روٹی کھا لے گی، پر رہنا رسول اللہ کے ساتھ ہے، رہنا نبی کریم کے ساتھ ہے۔ ایک اعلان یہ بھی ہے کہ آج سے نہ کوشش کریں رات کو کچھ دیر بیدار رہنے کی، کچھ وقت، اور رات کا آخری حصہ ہو جائے تو بڑا ہی اچھا ہے، اور ساری رات ہو جائے تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ یہ 10 راتیں رسول کریم نے بیدار رہ کے گزاری ہیں۔ لوگوں کو جب دیکھا ہے نا امام حسین کے نام کی نیاز پکاتے، غریب، تھوڑا سا 400-500 کا لنگر، میں کسی بہت بڑے اہتمام کرنے والے کی نیت پر کیسے شک کر سکتا ہوں؟ ساری خلوص سے کرتے ہیں، لیکن وہ جو اپنی آمدن سے 4 روپے بچا کے 10 محرم کو نیاز پکاتا ہے نا، اور پھر جس ترتیب اور جس حسن سے وہ دعا مانگتے ہیں کسی کو بلا کے، محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رگ رگ میں محبوب کی اولاد کی محبت پیدا کر دی۔ اور یہ ہم نے دیہاتوں میں دیکھا، سادے لوگوں میں دیکھا۔ جب لوگ امیر ہو جاتے ہیں پھر تو انہیں دلیلیں بھی نہیں نہ ملتی نیاز پکانے کی، پھر تو مسئلہ دوسری طرف نکل جاتا ہے، دلائل ہی نہیں ملتے اس وقت الا ماشاء اللہ۔ تو وارفتگی ہو حضور کی اولاد پاک سے، پیار ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ فرمایا قرآن مجید کو اور میری اولاد کو تھام کے رکھو گے تو گمراہی نہیں آئے گی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ذہنی تناؤ کا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا شکار وہ ہوتے ہیں جو گھر کے مسائل سے پریشان ہوتے ہیں۔ بندہ بڑا باصلاحیت بھی ہو، معاملہ فہم بھی ہو، لیکن اپنے گھر میں پریشان ہو نا کسی وجہ سے، باہر کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بزرگ تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی شخص گھر میں ناراض ہو کے آئے نا، استاد ہو کوئی تو گھر میں کسی وجہ سے ناراضگی کر کے آئے تو اسے کلاس نہیں پڑھانی چاہیے۔ گھر میں لڑ کے آ جائے استاد جی تو کلاس میں نہ بیٹھے، ایسا نہ ہو غصہ کسی کا ہو نکل کسی اور پہ جائے۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرتا۔ تو کبھی کبھی انسان ڈسٹرب ہوتا ہے جب گھر کے مسائل سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے میرے بھائی، میں نے پہلے بھی تھوڑی تقریری کرنی تھی اور آپ بیٹھ بھی رہے تو مجھے لگ رہا ہے اور کام کرنی پڑے گی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بیٹھ جائیں، مہربانی فرمائے۔ ایک دوست کھڑا ہوتا ہے تو دوسرے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کھڑا ہونا کوئی ثواب کا کام ہے، وہ بھی کھڑے، جلدی سے بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کو نہ بٹھائیں جی، خود بیٹھیں، کوئی کسی کو نہ بٹھائے، فٹافٹ بیٹھ جائیں۔ آپ کے پیچھے کتنے لوگ پریشان ہوئے۔ 2-1 باتیں کر کے میں اجازت چاہوں گا، آپ غور فرمائیے۔ گھر کے اندر اگر لوگ سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں تو اپنا گھر ان بنیادوں پر استوار کریں جو بنیادیں نبی کریم نے عطا فرمائی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے اپنی اولاد کے لیے ڈھیر سارے وسائل جمع نہیں کیے۔ سمجھ لیں بات اچھے طریقے سے۔ یہ جو مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں نہ جلتا تھا، فقیری تھی، اس پر حضور کی اولاد مجبور نہیں ہے۔ نبی کریم نے تو فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو خود پہاڑ سونے کا بن جائے، میرے ساتھ چلا کرے۔ لیکن نبی کریم نے اللہ کے حضور دعا مانگی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے۔ شاید یہ دعا کوئی مولوی پیر بھی نہ مانتا ہو الا ماشاءاللہ، لیکن ترمذی میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے، کہا اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ۔ میرا میٹھا کھانا ہی سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت یہ فاقہ بھی حضور نے اللہ سے مانگا ہے، یہ پسند ہے نبی پاک۔ اور حضور عرض کرتے ہیں مالک جب تو مجھے روٹی دے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب تو مجھے فاقہ دے تو میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ یہ فاقے حضور نے مانگے ہیں اپنی اولاد، اللہ سے طلب کیا۔ سادہ طرز زندگی، کون ہے اتنے بڑے مجمع میں جو یہ کہے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں؟ کہے غریبی کا رونا تھا، دوسرا آدمی رو رہا ہے نا، پر کسی کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ چھالے پڑ جائیں۔ لیکن کائنات کی سب سے شانوں والی بیٹی کے ہاتھوں پہ تو چھالے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ اور پھر جا کے عرض کیا یا رسول اللہ ایک غلام مل جائے، پڑھیے بخاری مسلم۔ تو کائنات کو بانٹنے والے محبوب نے کہا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کریں، جب بھی پڑھیں گی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن چکی انہوں نے خود ہی پیسی ہے، آٹا انہوں نے خود ہی گوندا ہے۔ او بھائی، ایک تو سادہ طرز زندگی، پھر جدوجہد کا مزاج، کوشش، کاوش۔ وہ لوگ انقلاب لائیں گے جن کی گاڑیوں کے دروازے بھی کوئی اور بند کرتا ہے، وہ لوگ انقلاب لائیں گے جو چند گھڑیاں دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک دوست نے مجھے فون کیا ایک دفعہ، کہنے لگے مولوی لوگ تقریر کر لیتے ہیں کہ 3 دن پانی بند رہا اور 3 دن کھانا بند رہا، اور پھر بھی بڑی بہادری سے لڑے۔ کہنے لگے انسانی وجود میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔
روزہ رکھا ہوتا ہے تو عصر کے وقت بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور 3 دن 3 راتیں بغیر کھائے پیے کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بات درست ہے، پر اگر کسی کو بچپن سے عادت ہو، نہیں سمجھ آئی آپ کو، اگر کسی کو بچپن سے عادت ہو 3 دن بھوکا پیاسا رہنے کی تو اس کے لیے کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ کیسے؟ تو میں نے کہا پڑھیے نا امام راضی کو۔ امام راضی کہتے ہیں مولا علی شیر خدا اور سیدہ پاک نے روزہ رکھا تو حسنین کریمین کی عمریں تھیں 7 اور 8 سال کے درمیان۔ دونوں شہزادوں نے عرض کیا ابا جی ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ 3 دن روزہ رکھا تو تھوڑے سے چاول لائے مولا علی، 2 دن روٹیاں بنی، لیکن عین افطار کے وقت دروازے پہ فقیر آ گیا، اٹھا کے اسے دے دیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر فقیر آ گیا، پھر اسے دے دی۔ تیسرے دن پھر رکھا، پھر مسکین آ گیا، اسے دے دیا۔ اور میں نے کہا جن کی ماں نے 7 سال کی عمر میں ٹریننگ کرائی تھی نا 3 دن روزے رکھنے اور صرف کھجور پانی پہ گزارا کرنا، ان کو پھر 50-56 سال کی عمر میں کربلا سجانی پڑی ہے تو ان کے لیے مشکل کوئی نہیں پیش آئی۔ ویسے تو اس کا روحانی جواب بھی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ آج کل لوگ فخر سے سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا ہوا تھا مرضی کا تو بچے نے موبائل توڑ دیا ہے، تو یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ یہ صبر کیسے کرے گا؟ زندگی کی مشکلات سے کیسے گزرے گا؟ وہ جی کھانا پسند کا نہیں پکا، آج اس نے لڑائی کی ہے، آپ نے صبر کرنا ہی نہیں سکھایا، بچے کو مشقت ہی نہیں سکھائی۔ میں نے لاڈلا رکھا اور آپ نے لاڈلا کہہ کے تباہ کر دی، اس کی صلاحیتیں ختم ہو گئی، کسی کام لائق نہیں رہا۔ ان کو جدوجہد کرنا سکھائیں، محنت کرنا سکھائیں، مشقت کی دنیا میں لائیں۔ یہ مشکلات سنوارتی ہے انسان کو، یہ اس کو جینا سکھاتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، رب فرماتا ہے میں نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ یہ سہولیات کے عادی لوگ کسی میدان میں کھڑے نہیں ہو پاتے۔ اپنی اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تانا سازی۔ تو اہل بیت نبوت کا جو اسوہ ہے وہ تو سادگی ہے، وہ تو جدوجہد ہے، وہ تو مسلسل کاوش ہے۔ علماء نے لکھا ہے 100 کے قریب آیات ہے قرآن مجید میں، بعد نے 70 کہا، بعد نے کہا 100 کے قریب جو صبر کی بات کرتی ہے۔ اللہ تو مہنگے مہنگے موبائل دے، آمین کیا کہہ دے۔ کدی کدی اتوں نظر چکنیاں بھی چاہیے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو کسی اور طرف بھی کبھی غور کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ 100 کے قریب آیات ہیں جو صبر کی بات کرتی ہیں، اور 500 کے قریب احادیث اور آثار ہیں جن میں نبی پاک علیہ السلام نے صبر کی بات بیان فرمائی۔ اور ان ساری آیات اور احادیث کو جمع کر کے حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے نا وہی دین میں صبر کا مقام۔ آپ آج تلاش کر لیں ہماری سوسائٹی میں جو چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملتی وہ صبر ہے۔ تھوڑا سا نا حوصلہ پیدا کریں، مزاج بردباری والا ہو، تحمل کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو سوال یہ ہے کیا صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے؟ برداشت کرنے والی کون سی بات ہوتی ہے جو آپ کی طبیعت کے مطابق نہ ہو؟ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اسے پہلوان کہتا ہوں جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ تو صبر تھوڑا سا اپنی زندگی میں لائیں، حوصلہ لائیں۔ پھر بڑی جلدی لوگ بلیک میل ہوتے ہیں، بڑی جلدی۔ اب تو ذرا سا بھی لوگ جھیل نہیں پاتے، 1 منٹ سے پہلے ہر چیز جو ہے وہ لوگ پیش کر دیتے ہیں، ذرا بھی کھڑے نہیں ہو پاتے۔ جتنی چیزیں انسان کو کمزور کرتی ہیں نا وہ ساری کربلا میں موجود تھی۔ وطن بھی نہیں تھا، بچوں کا ساتھ بھی تھا، بھوک پیاس بھی تھی، ساری آزمائشیں تھیں۔ اور وہ کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا پھر بھی کسی حد تک آسان ہوتا ہے، دعا کرنا کسی کو بیٹے کا جنازہ نہ اٹھانا پڑتا، کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن امام علی مقام نے شہزادوں کے جنازے اٹھائے، میتیں اٹھائیں۔ اس کے باوجود بھی جب میدان میں کھڑے ہیں تو پورا ڈٹ کے کھڑے۔ تو اتنی جلدی کمزور پڑ جانا، حق کا ساتھ چھوڑ دینا کس کو نہیں پتا۔ تو میں جلسے سے واپس آ رہا تھا ایک رات کو، ہمارے ایک دوست ہیں تو ایک MNA صاحب کے بڑے خاص دوست ہیں اور بڑی ان کی وہ کمپین کرتے ہیں، تو سڑک پہ کھڑے تھے۔ میں نے ان کو آواز دی، میں نے کہا صاحب آپ نے بیج بھی لگا رکھا ہے اور آپ کا لیڈر تقریر کر رہا ہے، سنیں تو صحیح جا کر۔ کہنے لگے تو ہمیں بھی پتہ ہے، تو مینوں بھی پتہ ہے، چوٹ پہ مارتا ہے سارے۔ تو میں نے کہا چلیں اگر آپ کو سارا ہی پتہ ہے تو پھر خدا کے لیے آپ رستہ ہی بدل جائیں۔ پتہ ہے فلاں جھوٹا ہے، بد کردار ہے، کیا مانا ہے؟ اتنا دھوکہ اپنے آپ کے ساتھ، اتنا دھوکہ قوم کے ساتھ، سب پتہ ہوتا ہے۔ فلانا سیاسی بیان دے رہا ہے، پھر بھی کارکن بنتے ہو، اپنے دروازوں کے سامنے سیاسی دفتر کھولتے ہو، میں نے فلانے کی حمایت کر دی اور میں نے فلاں کی مخالفت کر دی،
اور پھر آپ 10 محرم کو آ کے حسینی بھی بن جاتے. ایسے تھوڑی چلے گا. یہی تو مزاج میں فرق ہے. جو حسینی مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ ہوا کسی طرف کی بھی ہو وہ اس طرف نظر آتے ہیں جس طرف حق نظر آتا ہے. وہ اس مزاج کے نہیں ہوتے کہ آج کل ہوا کدھر کی چل رہی ہے. وہ کردار کی بات کرتے ہیں. پھر دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ بھی کرنی ہے، اہل بیت سے سیکھیے. مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ وہ محنت کرتا ہے اور نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیتا ہے. جو نتیجے مانگتے ہیں وہ عابد نہیں ہوتے، تاجر ہوتے ہیں. میں نے اتنی نیکیاں کر لی، اتنی خدمت کر لی، مجھے یہ نتیجہ ملنا چاہیے. نتیجہ نہیں مانگے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ہمارے علماء نے زندگیاں لگا دی مشائخ ڈیوٹی کی، اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی ڈیوٹی دے کے رخصت ہوئے. نتائج کا مطالبہ نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان سمیت شہید ہو گئے تھے کربلا میں. تو کیا اگلی صبح پھر یزید کا تختہ الٹ گیا تھا؟ وہ تو 3.5 سال 4 سال 4.5 سال بعد نے لے کے حکومت کر گیا. اتنی قربانی کے باوجود بھی وہ اگلے ایک لمبا عرصہ اس نے حکومت کی، سمجھے بات کو. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ جو اس کے حمایتی بھی ہیں نا وہ بھی ڈر ڈر کے نام لیتے ہیں. امام حسین نے بظاہر حکومت ایک دن بھی نہیں کی، لیکن اس طرح حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ قیامت تک دلوں پہ حکومت حسین ابن علی کی. اپنے اندر یہ ذوق پیدا کریں. کوئی ضروری نہیں ہے دنیا آپ کے ساتھ چلے، آپ حق بات تو کہیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا. تو آپ ہمت تو کریں، جدوجہد تو کریں. اور پھر اہل بیت نبوت کی زندگیوں سے جو بہت زیادہ سیکھنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات اور غور کرنے کی بات ہے. جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے نا سیدہ پاک کی سیرت پر، مولا علی کی سیرت پر، حسنین کریمین کے حالات پڑھا، آپ حیران ہوں گے کہ ہر مصنف نے لکھا ہے مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. لیکن جس نے بھی یہ لکھا ہے نا گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، اسی نے 2 صفحے چھوڑ کے لکھا ہے جو دروازے پہ آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے. یہ جو سخاوت ہے نا، دوسروں کو ترجیح دینا، آج تو مزاج ہی نہیں ہے سخاوت کا. آج تو آپ کو میرا مطلب ہے کہیں کیمرے کے آگے پیسے پھینکنے پڑیں تو پھر نکلتے ہیں جیبوں سے. لیکن ویسے اگر کہیں کسی جگہ امداد کا معاملہ ہو، ناراض ہو گئے ہو جو یار میرا دل کر دے ہو کہ آنکھوں کو نہیں نکلنا، اس طرح کے ناراض ہو جاؤ کہ بدل جاؤ پھر کہ آئندہ نہیں کریں گے. تو خدا کے بندو اور بھی کئی طریقے ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ استحصال تو نہیں کریں نا. آپ اس شخص کو جو مجمع میں کھڑا ہے اور جس بیچارے نے بچوں کی فیس نہیں دے پایا اور بچے چھڑوا لیے، وہ کیا سوچتا ہے نوٹوں کی رم جھم میں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ یہاں کیا لذت پیدا کی جا رہی ہے. کچھ چیزیں سمجھنے لائق، غور کرنے کے لائق ہے. تو اہل بیت نبوت سے یہ بھی سیکھیں اپنی زندگی کے اندر. آپ اس بات پر غور کریں اور توجہ دیں کہ ہم نے حضور کی اولاد پاک سے یہ ساری چیزیں سیکھنی اور سیکھ کر پھر ان پر عمل کرنا اور اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. آخری بات کرتا ہوں. 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی. عمر ابن سعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا حسین 2 ہی باتیں ہیں، یا آپ جنگ کریں گے یا بیعت کریں گے. تو امام نے فرمایا سبحان اللہ. حضرت عباس اس کے جانے کے بعد حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کرنے لگے کہ بھائی جان آپ نے فیصلہ جو صبح کرنا ہے مجھے ابھی سے پتہ ہے. تو یہ یزیدی فکر کے لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین نے کچھ سوچنے کا وقت مانگا ہے تو ابھی بتا دیتے ہم نے بیعت نہیں کرنی. تو نوجوانوں غور کرنا. امام فرمانے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے. کہاں پہ کس لیے مانگا ہے؟ تو فرمانے لگے عباس آپ کو پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے. کس چیز سے پیار ہے؟ بولیے گا. سجدوں سے بڑا پیار ہے. تو ایک رات رہ گئی ہے، میرا دل کرتا ہے میں جی بھر کے اپنے رب کو سجدہ کروں. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نا مرید آئے بیٹھے ہوتے تھے، شاگرد آئے بیٹھے ہوتے تھے. تو 5 منٹ کا ٹائم ان سے اجازت لیتے اور جا کے 2 نفلوں کی نیت باندھ لیتے. تو بعض لوگ اس بات پر شکوہ کرتے، تشریف رکھیں جی اللہ سلامت، شکوہ کرتے کہ حضرت لوگ آئے بیٹھے ہیں اور آپ نے نفلوں کی نیت باندھ دی ہے. تو شیخ فرماتے میں اللہ رسول سے کچھ دوں گا تو تمہیں دوں گا نا. مجھے یہ سجدہ یہ مصلی بڑا کچھ عطا کرتا ہے، پھر بھی میں آگے دیتا ہوں. تو حضور کی اولاد پاک سے سیکھیں، اپنے روزمرہ کے معاملات میں ان چیزوں کو لائیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے. ایک میری گزارش سن لیں، سنیں جی پیارے بھائی، ہم بالکل شخصیات کے قائل نہیں، نظریات کے قائل ہیں. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، محفل سرکار کے نام کی ہے. ابھی پہلے بھی کچھ لوگ چلے گئے، میں نے بھی جانا ہے. لیکن آپ ان مجالس کو اللہ رسول کی رضا کے لیے رکھیں. سب تشریف رکھیں، محفل آپ کی جاری. آخر دعوانا